زندگی اپنی نبی کے نام کرنا چاہیے اور جس سے راضی ہو خدا وہ کام کرنا چاہیے. زندگی اپنی نبی کے نام کرنا چاہیے اور جس سے راضی ہو خدا وہ کام کرنا چاہیے اور دشمنان دی کا چکا جام کرنا چاہیے. مسلک احمد رضا کو عام کرنا چاہیے. مسلک احمد رضا کو عام کرنا چاہیے. اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ اس طرح حوصلے آزمایا کرو, اس طرح حوصلے آزمایا کرو, خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو. اس طرح حوصلے آزمایا کرو, خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو. دو نوالے بھلے کم ہی کھایا کرو, اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. دو نوالے بھلے کم ہی کھایا کرو, اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. اور سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہم سنیت کی جان, بریلویت کی پہچان, علامۃ الزمان, فرید الاوان, منبع العرفان, ساحر اللسان, مبطل باطل اتیان, صاحب کنز ایمان, علم کی چٹان. امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زبا کہوں تجھے, اللہ رے تیری جسمیں منور کی تابشیں, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. محترم حضرات, اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم سب سے بہترین امتی ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. محترم حضرات, ہمارا رشتہ ان بزرگوں سے ملتا ہے جن بزرگوں کے قدموں میں تخت و تاج بھی آتے ہیں تو ادب کی حاضری بٹور کر آتے ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہمارا علاقہ بھی مسلمان ہو, ہم مسلمان ہیں تو ہمارا بیٹا بھی مسلمان ہو, ہم مسلمان ہیں تو ہمارا پڑوسی بھی مسلمان ہو, ہم مسلمان ہیں تو ہمارا سوسائٹی بھی مسلمان ہو. کیونکہ آج سے 1400 سال پیچھے پہنچیے, مکے کی گھاٹی ہے, مکے کا علاقہ ہے, پورا عرب کفر کے دلدل میں ہے. مکے کے ہر انسان کے چہرے پر کفر کی سیاہی دکھ رہی ہے. کوئی لات کی پوجا کر رہا ہے, کوئی منات کی پوجا کر رہا ہے, کوئی عزا کی پوجا کر رہا ہے, کوئی یعوز کی پوجا کر رہا ہے, کوئی یعوق کی پوجا کر رہا ہے. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کے سامنے اپنا سر ٹیک رکھا ہے. وحشت کا وہ دور یاد رکھیے, جہالت کا وہ دور یاد رکھیے, بدفکری کا وہ دور یاد رکھیے. ایسے گھنونے ماحول میں ایک عرب کے آدمی نے بول بالا کر دیا, خاک کے ذرے کو ہم دوسرے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حامی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردے کو مسیحا کر دیا. ایک ایسا نبی اٹھے ہے, ایک ایسا لال اٹھا ہے جس نے مکے کی سرزمین پر اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی گزاری ہے. دنیا نے دیکھا پوری زندگی میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے, پوری زندگی میں کہیں کوئی نقص نہیں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے ڈھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کا تیرا آستہ بتایا, ہمیں بھیک مانگنے کا تیرا آستہ بتایا. محترم حضرات, ایک ایسے نبی اعلان نبوت کر رہے ہیں جن کا بچپن بھی لاجواب, جن کا لڑکپن بھی لاجواب ہے, جن کی جوانی بھی لاجواب ہے. 25 سال کی قبرو جوانی ہے, مگر اس 25 سال کی قبرو جوانی نے اپنی زندگی میں 40 سالہ بیوہ خدیجہ کو لے کر بیوتی کی چادر کو ہمیشہ کے لیے عزت و آبرو کی چادر بنا دیا تھا. ذرا نبی کی زندگی کو دیکھیے کس طریقے سے مصطفیٰ نے نئی نئی تعلیم سے دنیا کو آراستہ کیا تھا. مگر یاد رکھیے قرآن کی آیت 40 سال کے بعد اتری ہے, مگر باہر میرے نبی کی زندگی قرآن اترا نہیں ہے. نبی کی زندگی بے داغ ہے, آیتیں اتری نہیں ہے, نبی کی زندگی بے داغ ہے. سورہ فاتحہ اترا نہیں, نبی کی زندگی بے داغ ہے. تو مجھے
پہلے نیت دیا جائے کہ دنیا تو تھیوری پر پریکٹیکل پیش کرتی ہے، لیکن نبی نے تھیوری بعد میں دیا ہے، پریکٹیکل پہلے دیا ہے، عمل پہلے دیا ہے، کام پہلے دیا ہے۔ محترم حضرات، بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں دلکش نعت پوائنٹ کی دلکش اسلامک آواز۔